بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو میرے انتہائی محترم دوستو، آج بہت اہم خبریں ہیں آپ کی طرف جناب، جن کی توجہ چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں خبروں کی طرف چلوں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔ تو سب سے پہلے جناب ہمارے پڑوسی ملک کے حوالے سے ہے، بھارت کے حوالے سے اس کو ایک اور دھچکا لگا ہے جناب۔ چین نے لداخ کے مزید علاقے حاصل کر لیے اور ان پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا۔ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ بھارت بری طرح پھنس گیا۔ چین نے لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لداخ میں بی جے پی کونسل کی سربراہ یورگین شیدون نے اپنے ٹویٹ میں مزید علاقوں پر چینی فوج کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے، جہاں چینی فوجیوں نے گاؤں کے افراد کو جانور چرانے سے روک دیا۔ دوسری جانب مسئلہ کشمیر پر اٹوٹ انگ کا راگ الاپنے والا بھارت لداخ کے چین کے ساتھ تناؤ کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز کوآڈ گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں لداخ کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والے بھارت نے چین پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا ہے۔ بھارتی حکام اعتراف کر چکے ہیں کہ چین نے 60 سالوں میں لداخ کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ رقبہ بنگلہ دیش کے رقبے کے برابر ہے۔ تو یہ تھی جناب بھارت کے حوالے سے کہ چین کس طرح ان کی درگت بھی بنا رہا ہے اور اب جو ہے لداخ کے رقبہ اسے بھی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہونا ہے۔ بھارت جس طرح بھارت نے وہاں آزاد کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے 9,10,00,000 کے قریب فوج تعینات کر کے کشمیریوں کا جینا حرام کر رکھا، ان کی صدائیں، ان کی دعائیں، ان کی بد دعائیں، ان کے آنسو بھی تو ان کا بھی تو جواب دینا اسے پڑے گا۔ تو اس کے لیے جس طرح کہتے ہیں کہ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ چین کا یہ مقابلہ تو کر نہیں سکتا۔ بھارت میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے پھڑ پھڑائے یا چین چوں چاں کرے۔ اسی لیے چین جو ہے وہ اپنا جو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا رقبہ ہے، وہ اپنے رقبے پر یا وہ جس کا جناب بھارت کہتا تھا کہ یہ ہمارا رقبہ ہے، وہ تقریباً وہ کہتا ہے کہ چین نے 60 سالوں میں لداخ کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیے۔ یہ تھوڑا رقبہ نہیں ہے۔ بہرحال بھارت کو ہر جگہ پر انشاءاللہ جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح بھارت نے آخر ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے جسے کسی اور نے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ان کے اندر اس ہندو دھرم انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ جس طرح انہوں نے ہندو ازم کا پرچار کرتے ہوئے سب جو تھی دیگر مذاہب کا جینا حرام کیا ہوا ہے، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا اور دیگر کا، تو آخر ظالم کو ایک دن جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب چین جناب جو ہے وہ اپنا آرام کے ساتھ ہلکے ہلکے پولے پولے اب پھونک پھونک کر وہ ہاتھ بھی جماتا ہے اور مزید رقبے پر کنٹرول بھی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ یہ جو ان کے اپنے ہی لوگ، ان کی اپنی ہی سوسائٹی کے سیاست کے لوگ جو ہیں اس بات پر اب کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم خبر ہے جناب، اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہے۔ اس پر جناب امریکی مفکر ہیں پروفیسر نوم
चोम्स्की ने कहा है कि इस्लामोफोबिया जो अब पूरे मगरब में बढ़ रहा है, भारत में अपने सबसे मुल्क शक्ल अख्तियार कर रहा है, जहाँ मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेकुलर जमहूरियत को ख़त्म कर रही है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अमरीकी कांग्रेस की ब्रीफिंग के लिए रिकॉर्ड शुदा पैगाम की सूरत में दिया, जो भारत में फ़िरका वारियत के बारे में एक महीने में तीसरी ब्रीफिंग थी, और इसका एहतमाम अमेरिका में मुकीम तारकीन वतन तंजीमों ने किया था। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC और 16 दीगर मरूफ तंजीमों ने 9 फरवरी को कांग्रेस की ब्रीफिंग का इनेकाद किया, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय मुसलमानों के साथ सलूक को मुल्क खौफनाक और जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरा करार दिया गया। ब्रीफिंग में मशहूर दानिशवर और MIT के प्रोफेसर नोम चोम्स्की के ख्यालात भी सुने गए, जिन्होंने माजी में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुज़ालम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मज़ामीन लिखे। इनका कहना था कि इस्लामोफोबिया भारत में सबसे मुल्क शक्ल अख्तियार कर गया है। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से इसे सेकुलर जमहूरियत को ख़त्म कर रही है और मुल्क को एक नस्ल परस्त हिंदू रियासत में तब्दील कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान एक मजलूम अक़लियत बन रहे हैं। इजलास में इंसानी हकूक़ के कारकुन हरीश महेंद्र, जो अपने प्रोग्राम कारवां मोहब्बत के लिए मशहूर हैं और जिन्होंने भारत में अक़लियतों पर इस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल हमलों के ख़िलाफ़ बहुत काम किया, भारत का बहुत अलमिया ये है कि हिंदू बालादस्ती के नज़रिए के अमल लोग जिन्होंने गांधी को कत्ल करवाया, हकीकत में आज भारत पर हुकूमत कर रहे हैं। नोम चोम्स्की का कहना था कि भारत के रहनुमा मुल्क को नफरत, खौफ और खूनरेजी के सोलनाक रास्ते पर गामजन करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़म है। महेंद्र ने जिनका कारवां मोहब्बत प्रोग्राम हजूम के हाथों कत्ल के मुतासरा ख़ानदानों को मदद फराहम करता है। भारत में नस्ल कशी के इब्तदाई आसार नज़र आ रहे हैं और ये एक बहुत ज़बरदस्त और दबंग बयान है, जिस जनाब इस प्रोफेसर साहब ने, नोम चोम्स्की साहब ने पूरी दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया है। तो चलते हैं जनाब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। पंजाब में पहले मरहले के सिलसिला में इंतखाबात 29 मई को कराने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात का फैसला किया है, जो 29 मई से को होंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को ही होंगे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, व्याड़ी, बहावलपुर, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, आफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक में इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये पहले मरहले का एक सिलसिला शुरू होगा जी इलेक्शन का, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है और अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। हुकूमती वज़रा की एक अजीब मंतक है जनाब। इस सिलसिला में आज आपको एक बयान सुनाते हैं। जनाब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने अवाम को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कारकर्दगी अवार्ड में कौन फेल कौन पास हुआ ये अहम नहीं, इसका मकसद वजारतों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाना है। वजारत साइंस ने पंखों के मेयार को बेहतर करके 3500 मेगावाट की बचत की है। परफॉर्मेंस लिस्ट में वजारत का नाम न आने की वजह इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक होगी। महंगे पेट्रोल के मुतल्लिक उन्होंने जवाब दिया कि हमें जहां तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सख्त वक्त में ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती,
حکومت کس کس چیز کو سبسائڈ کرے۔ ہماری حکومت کی ترجیح کھانے پینے کی چیزوں پر سبسڈی دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پٹرول بناتا یا ہمارے پٹرول کے کنویں ہوتے تو پھر اور بات تھی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں $95 تک پہنچ گئی ہیں۔ وزارت سائنس کی کوشش ہے کہ بجلی کم خرچ ہو تاکہ آئل کی امپورٹ کم ہو۔ کورونا اور مہنگائی عالمی ہے، ہمیں اس میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہمیں چیزیں امپورٹ کرنے کی بجائے اسٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ثابت کیا کہ EVM بنا سکتے ہیں اور ہم نے بنائی۔ اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ حکومت اپنی مشین لے آئی ہے، ہماری کوئی مشین نہیں ہے۔ ہم نے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا ہے۔ ہمارا مقصد انتخابات میں شفافیت لانا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں 20% سے زائد ووٹ ضائع ہوئے جو جیتنے کے مارجن سے زیادہ تھے۔ تو یہ تھا شبلی فراز صاحب کا بیان۔ انہوں نے دیگر جہاں پر بات چیت کی، خیر وزراء کی وہ انہوں نے جناب کارکردگی سے حوالے سے کہا، وہ بھی ایک PTI نے عجیب ایک شوشہ کھڑا کر دیا ہے جس میں میرا خیال زیادہ تر وزراء ناراض ہی ہیں۔ بہرحال یہ ان کی پارٹی کا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ بات یہاں پہ ہوئی پیٹرول کی، تو جناب وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فرماتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ فیول کم استعمال کرے۔ آپ حکومت جو ہے وہ باز نہ ہے اس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بار بار یہ عرض کیا ہے کہ جس طرح حکومت چل رہی ہے اور جس طرح IMF ہمیں احکامات دے رہا ہے، جس طرح مہنگائی کا عالم، آج گھی 450 روپے کلو ملتا ہے، آج جناب پیٹرول 160 روپے ہو گئے جو 200 تک جائے گا۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں غریب آدمی تو پہلے ہی فیول استعمال کرنے سے جان چھڑا چکا ہے جناب، وہ 11 نمبر پر ہے، صرف دونوں ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اب وہ موٹر سائیکل کا ایک بندہ مزدور آدمی موٹر سائیکل کہاں سے استعمال کرے گا، اس کا فیول کہاں سے لائے گا؟ اسی طرح جب وہ اگر گھر کی اشیاء خرد و نوش کی طرف منہ کرتا ہے تو وہاں پر بھی مایوسی کا سامنا ہے۔ جو گھی 450 روپے کلو ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب میری 500 600 700 روپے دیہڑی ہے تو میں اس میں کیا خریدوں؟ پیٹرول خریدوں چلنے کے لیے، گھر کے لیے گھی خریدوں، بچوں کو کھانا وانا کے لیے، یا جناب دیگر کوئی چیز خریدوں؟ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ سفید پوش طبقہ سڑکوں پر آ چکا ہے۔ ان کی سفید پوشی کا بھرم بیچ چوراہے ٹوٹ چکا ہے۔ جو جناب یہ ملازم طبقہ لوگ ہیں ان کا بھی مہنگائی نے پرکس نکال کے رکھ دیا ہے۔ اب سنا تھا پچھلے دنوں کے کچھ اعلان 15% یہ وہ، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جب 200% سے بھی زیادہ مہنگائی ہوگی، 300% ہوگی، تو آپ 10-15% ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کریں گے تو کیا ہوا بھائی؟ پبلک کو آپ گھی کم کھائیں، مہنگا ہو گیا، گھی کم کھائیں۔ آپ فیول کم استعمال کریں، فیول مہنگا ہو گیا۔ اب بجلی کے ریٹ بڑھا، آپ بجلی کم استعمال کریں، اور بھائی ہماری سانسیں بھی چھین لیں۔ یا کل کو یہ بھی کوئی بات آ جائے گی کہ آپ کو چونکہ کھانے پینے کی اور جو ان اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے آپ سانسیں کم لیں یا آپ جینا چھوڑ دیں۔ تو جناب کو منطق کی بات کریں، جو وفاقی وزراء صاحب ہیں یا دیگر حکومتی اکابرین، اس پر کوئی غور فرمائیں کہ یہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے خدارا کوئی قدم اٹھائیں، نہ کہ صرف یہی کہتے رہیں کہ یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ آپ کم استعمال کریں۔ یہ آپ کو شوگر ہوگی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میٹھا نہ استعمال کریں، یہ آپ جناب موٹر سائیکلوں کو بھی آج کل شوگر ہو چکی ہے، کیونکہ جو موٹر سائیکل استعمال کرتے تھے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیدل ہی چلیں، موٹر سائیکل کو اب رہنے دیں۔ تو گاڑیوں والوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس طرح ملک مزید جو ہے، ملک تو جہاں بھی جائے، عوام جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے، اور مہنگائی کی دلدل میں اس طرح دھنستی جا رہی ہے کہ جینے کی
کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔